اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا رستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات عالم میں سب سے پہلے کس بدبخت انسان نے اس گناہ کا ارتکاب کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ یعنی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور ہم آپ کو زنا کی ابتدا اور حرمت پر قرآن مجید کی روشنی میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، جب ابو البشر حضرت آدم علیہ نبی السلام اور حضرت اماں حوا صلاۃ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کی بہکاوے میں آ کر شجر ممنوع کا پھل کھایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ کائنات عالم کے پہلے انسان تھے، اور زمین پر حضرت انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کی بہن بھائی اللہ رب العزت کے حکم سے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ ناظرین، اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلمہ کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہی شخص اکلمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گیہوں کا گھٹا اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب یہ دونوں قربانیاں پیش کی گئیں، اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا۔ یعنی یہ ثابت ہوا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہو گئی، جس پر قابیل کہنے لگے کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کے لیے دعا کی، اس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں حابیل و قابیل کا قصہ سورہ المائدہ میں آیا ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی، تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے مطابق حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ اگر تم اس انتہا تک پہنچ جاؤ کہ مجھے قتل کر ہی دو، تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر چکا تھا، تو اس کا فکر لاحق ہو گئی کہ اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، اور وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا، میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا، اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش دفن ہو گئی، تو قابیل اپنی بہن اکلمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر زمین کی طرف
فرار ہو گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈر رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد میں ازاں بہت بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، گہری حسد و فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابل ہی رہی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اکرمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام شیش رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن اکرمہ سے شادی کی، یعنی زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والے کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے۔ مرنے والے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کام کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن مجید میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پہ اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے رہو، تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ناظرین، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت پہ مرتکب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزائیں سرعام مجمع میں ہوں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔